بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سیالکوٹ میں پاکستان کے اندر وہی تاریخ کے تواتر کے ساتھ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے انسانیت لرزا اٹھی ہے۔ پھر ایک بار پھر ذاتی رنجش یا جھگڑے کی بنا پر ایک بے گناہ انسان کو جس بے دردی کے ساتھ پہلے مارا گیا، قتل کرنے کے بعد ایک پورے ہجوم نے، یعنی ویڈیوز جن کی وائرل ہوئی وہ بنانے والے اگر بعد میں اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ موجود ایک پورا ہجوم تھا جس نے لائیو یہ منظر دیکھا۔ کسی نے اس ہجوم کے اندر اس جس کو جلایا جا رہا تھا اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ بعد میں یہ سب لوگ جو ہیں سائٹس پہ آ کے، مختلف سوشل میڈیا کی سائٹس پہ آ کے یہ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو ویڈیوز ہمارے سامنے آئی وہاں موجود لوگوں نے ہی بنائی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے نزدیک انسان کی توقیر و حرمت کا یہ عالم ہے کہ ایک انسان کو، یعنی یہ سیالکوٹ کا دوسرا بدترین انسانی تاریخ کا واقعہ، اس سے پہلے موئیس و منیب نام کے دو بچوں کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ اب یہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مجھے بتائیں، ایک ریاست موجود ہے، اس ریاست کے اندر قانون موجود ہے، وہاں پہ آپ کو پاکستان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ نہیں کہتا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پامالی نہیں کی گئی اور ان میں سے اکثریت کو عدالت سے واقعی سزا ملی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باعزت بری بھی ہوئے ہیں، یعنی الزام غلط لگایا گیا۔ کیا ہمارے اس سسٹم نے یا لوگوں نے جنہوں نے غلط الزام اپنے مذموم مقاصد کے اصول کے لیے لگایا، کیا ان کو قرار واقعہ سزا دی گئی؟ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ ہم عجیب لوگ ہیں، توہین قرآن اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور توہین صحابہ کے الزام میں لوگوں کو بے دردی سے مار دیتے ہیں۔ ایک ریاست موجود ہے، ریاست کے اندر اس کا قانون موجود ہے، آپ باقاعدہ اس کو لائیں۔ مجھے بتائیں کہ کتنے کیسز ہیں جس میں وہ ایک دو کیسز ہوں گے جس میں سمجھا جا سکتا ہے کہ جو ملزم ہے اس کو سزا نہیں دی گئی جرم ثابت ہونے کے بعد، وہ مختلف پولیٹیکل انوالومنٹ ہوئی، جو بھی ہے۔ بہرحال ایک ریاست اس کی ذمہ داری جب قبول کرتی ہے تو ہمارے اوپر وہ ذمہ داری نہیں رہتی۔ اب ہمارا عالم کیا ہے؟ ایک انسان جس کی عزت و توقیر کی قسمیں قرآن میں کھائی گئیں، اللہ اس انسان کی عزت و توقیر کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ واضح طور پر حدیث ہے کہ ایک طرف اگر کعبہ اللہ کو ڈھایا جا رہا اور دوسری طرف ایک مسلمان کی یا ایک انسان کی حرمت کو خطرہ لاحق ہو تو اس کی عزت اور جان بچائی جائے گی۔ تو ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے سروں پہ اٹھایا ہوا ہے اور انسان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے ہم اس کو بلند کر رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عالمی سطح پہ ہمارا تماشا کیا بن رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور کیا ہم ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھ رہے ہیں یا ایک بے ہنگم ہجوم کی صورت سامنے؟ ابھی تک جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں یہی لگتا ہے کہ ایک بے ہنگم سا ہجوم ہے، قوم ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ یعنی غصہ کسی کو ہے، کچھ لوگ جو ہے یہ دیکھ لیں کہ مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں، حکمرانوں کے ستائے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اپنی ایجیٹیشن دکھانے کا کوئی موقع نہیں ملا، تو ذاتی رنجش یا جھگڑا ہوا جو بھی اس کے سپروائزر کے ساتھ، انہوں نے اس کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگا کے اس کے ساتھ جو کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے اور اس پہ انسانیت شرمندہ ہے۔ بہرحال یہ کب تک چلے گا، کب تک ایسا ہوگا، کب تک ہم یہ جنونی جو لوگ ہیں ان کی جنونیت کا شکار ہوتے رہیں گے؟ یاد رکھیں، ایسے حادثات کا شکار کل کو میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس کی بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس لہر سے محفوظ رہے، اس زہر سے جو ان لوگوں کے دلوں کے اندر
ڈال دیا گیا ہے اس سے ہم محفوظ رہیں۔ آئیں ہم سب مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ کم سے کم اس طرح کے واقعات کی جو ہے روک تھام ہو سکے۔ ابھی پوری بین الاقوامی سطح پر ہمارا مذاق بن رہا ہے، FATF جو ہے پہلے ہی ہمیں بلیک لسٹ کرنے کے چکر میں ہے۔ ایسے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں اس سے ہماری بحیثیت قوم ذمہ داری جو بنتی ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ بحیثیت قوم یا پاکستانی ہم کس سمت گامزن ہیں، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم کیوں مطلب ان چیزوں کو اس پہ غور نہیں کر رہے۔ اب یہی ہوگا کہ بین الاقوامی سطح پر اگر زیادہ شور اٹھا ہم پہ مزید پابندیاں لگائی جائیں گی اور اس کا شکار ایک عام آدمی ہوگا۔ اس جنونیت سے، اس جنون کی کیفیت سے باہر نکل کر ایک اچھا پاکستانی ہونے کی بنا پر سوچیں، قانون کو اور جو ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں، نہیں تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ کل کو ہمارا بچہ یا ہم جو ہیں اس جنونی ہجوم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والسلام۔